سہیل صاحب، آپ کی سب سے پہلے جاننا چاہیں گے اس کے اوپر رائے۔ یہ جو ایک دم سے ہم نے دیکھا ہے، ایک کڑی شروع ہوئی ہے اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر قابو کس طرح سے پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے نا کہ اگر اسباب پہ جائیں گے تو وہ تو ایک لمبی کہانی ہے۔ افغانستان کے ساتھ کس طرح سے ہمارے تعلقات رہے، دو جنگیں ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کے لڑی، اور پھر الٹیمیٹلی طالبان کے لیے ہم نے لابنگ کر کے امریکہ کو واپس بھجوایا۔ تو پس منظر تو ظاہر ہے بہت لمبا ہے، اور اسی طرح بلوچستان کا پس منظر بھی، وہاں کئی آپریشن ہو چکے ہیں۔ پھر آخری معاملہ اکبر بگٹی صاحب کے قتل کا آیا، جس طرح سے ان کو مارا گیا۔ تو ایک تو میں تو اس وقت سے ہی اس چیز کا حامی ہوں کہ اکبر بگٹی صاحب کا جس طرح قتل کیا گیا تھا، اس سے اسٹیٹ آف پاکستان کو بہت نقصان ہوا، اور جنرل مشرف کا یہ جو اقدام تھا یہ سراسر غلط تھا۔ بہت بہتر جو تھے اکبر بگٹی صاحب سے چیزیں مینج ہو سکتی تھیں، وہ بجائے آج کے حالات کے اگر اس وقت یہ کیا جاتا تو یہ ایک پس منظر ہے۔ اسی طرح افغانستان کا ایک پس منظر ہے کہ ہم نے کس طرح سے غیر ملکی طاقتوں کے کہنے پہ یہ سب کچھ کیا، اپنے لیے مسائل پیدا کیے۔ ٹھیک ہے، اس سے پیسے بھی آئے، اس سے جو دو ڈکٹیٹر تھے انہوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا۔ تو یہ تو ایک پس منظر ہے، لیکن ظاہر ہے پس منظر سے میں جو بھی ذمہ دار تھا اس کو چھوڑ کے آج کی جو صورتحال ہے، ظاہر ہے دو چیزیں ہی ہوتی ہیں، ایک جی ہوتا ہے تدبر یا عقل، اور ایک ہوتا ہے روک تھام۔ کہ ہمیں جو ٹو پرانگ پالیسی جو ہے وہ اپنانی چاہیے، جو دنیا بھر میں طریقہ ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، ہوتے ہیں۔ تو دو پرانگ مجھے تو سمجھ آتی ہے کہ وہ پالیسی اپنانی چاہیے۔ ایک تو ظاہر ہے جو محرومیاں ہیں، جو دکھ ہیں، جو تکلیفیں ہیں، کسی کی شکایات ہیں، وہ دور کرنی چاہیے۔ اور جو ان کے اندر سافٹ لوگ ہیں، وہ لوگ جو جمہوری پروسیس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ لوگ جن کو راضی کیا جا سکتا ہے ان کو راضی کیا جائے، اور راضی کر کے ان کو شامل کیا جائے۔ کیونکہ یہ دیکھیں نا کہ بلوچستان میں کئی عرصے سے جینون الیکشن ہی نہیں ہوئے۔ ہم وہاں اپنی مرضی کی جو ہے وہ حکومت سٹال کر دیتے ہیں، جو لوگ جیتتے ہیں ان کو جیتنے نہیں دیتے، اور یہ 77 پتہ نہیں کب سے یہ جاری ہے۔ تو ظاہر ہے اس سے پھر محرومی تو پھیلے گی۔ دوسری طرف جو افغانستان کا اچھا دوسری طرف ہے دہشت گرد، یہ جو کر رہے ہیں، جی تو اس کے لیے تو دیکھیں کوئی اور راستہ نہیں ہے دنیا میں، ہم نے دیکھ لیا کہ دہشت گردوں سے تو پھر آپ کو لڑنا پڑتا ہے، اور دہشت گردوں کے خلاف بہتر اسٹریٹجی پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں نا کتنا بدقسمت واقعات ہم نے، کتنے ٹریجک واقعات دیکھے ہیں ہم نے اسرائیل میں، کہ وہ چھوٹا سا ملک ہے، لاہور جتنی آبادی ہے اس کی، چھوٹا سا رقبہ ہے، اور اس نے صرف انٹیلیجنس سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، بغیر زمینی جنگ کیے، اس نے جو ہمارے پیارے ہیں فلسطینی، ان کو کیسے چن چن کے انہوں نے عقل و دانش سے، تدبر سے، ظلم سے ان کو ختم کیا۔ تو اگر تو آپ کو جنگ ہی آ جائے، جیسے ہمیں یہ اب بلوچستان اور اس کی جنگ ہے، تو ہمارے پاس تو پوری ریاست ہے، تو کیوں نہیں ہم ان کا مداوع کر سکتے؟ جو ہمارے پاس کمیاں ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور ہمارے حتیٰ کہ مسلح افواج کے افسران کو قربانی دینی پڑ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو آرٹ آف وار ہے اس میں بھی کئی کمی ہے۔ فزیکل وار آج کل دنیا میں نہیں ہوتی، ڈرون ہے اور دوسری دنیا چیز، القاعدہ ساری امریکہ نے ڈرون سے ختم کی ہے۔ ہمارے پاس بھی ڈرون ہے، ہمارے پاس کیا انٹیلیجنس کی کمی ہے؟ آپ نے انڈین ایجنٹس کو پکڑ لیا، تو ان کی کیوں کھوج نہیں لگاتے بلوچستان میں؟ تو اس طرف ظاہر ہے ہم تو ریاست کے ساتھ ہیں، اور کسی بھی قسم کی ٹیررزم کے خلاف ہیں، اور ٹیررزم جو ہے انٹالریبل ایکشن ہے، چاہے کسی بھی مقصد کے لیے ہو۔ اب دنیا میں ٹیررزم کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا، چاہے یہ
اپنی محرومیوں کے خاتمے کے لیے ہو، نئے وطن کے لیے ہو، کسی یہ بالکل صحیح. ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے، ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. اور ایبسلیوٹلی. ظاہر ہے اور اس کا اب صرف ایک ہی علاج جی. ہوتا ہے کہ بھئی آپ سپیریئر انٹیلیجنس سے، سپیریئر ایکشن سے، بہترین ٹیکنالوجی سے ان کا سد باب